اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ احادیث بیان کروں گا اور کچھ تبصرہ کروں گا۔ اس کو غور سے سنیے، ان احادیث کو۔ اس احادیث کو میں نے سیاستہ سے لی ہے اور کچھ احادیث میں نے جو ہے المستدرک امام حاکم سے لی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام احادیث مستند کتابوں سے لی جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ تو آج جو اس کی جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں اس میں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور المستدرک ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی جو ہے یہ آپ کی سیاستہ سے ہوتی ہے، جس کو تمام فقہ مانتے ہیں، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا۔ تو آج پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں جس میں امام حسن کا بھی ذکر ہے، رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی ہے، جو جلد 2 میں صفحہ 33 ہے، حدیث نمبر 714 ہے، اور اب باب قائم ہے المناقب، اور ان کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک اور حضرت امام حسین سینے سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ مشابہت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں سینے سے لے کے سر تک، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کے نیچے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس کی دوسری حدیث میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ ہے بخاری شریف کی، جلد 2 میں صفحہ 417 حدیث نمبر 936 ہے، کتاب المناقب ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں سب باب قائم کیا ہوا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں سوار تھے۔ آپ فرماتے تھے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، جلد اول ہے، صفحہ 71 ہے، حدیث نمبر 139 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں باب قائم کیا ہوا ہے ابن ماجہ نے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ والی، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، جلد اول صفحہ 71 حدیث نمبر 140، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت اس میں باب قائم ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت یعلا رضی فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے جس کی انہیں دعوت دی گئی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلایا، پھر بچہ یہاں سے وہاں بھاگنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بچہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں ہنس رہے تھے۔ آخر کار آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ ان کی کھوپڑی یعنی سر پہ رکھا اور ان کو بوسہ لیا، یعنی پیار کیا، بوسہ لیا، فرمایا، اور پھر فرمایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگاتے ہیں، سر سے لے کے تھوڑی تک ان کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اتنی بڑی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ اپنے جسم کا حصہ بنا دیا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس میں جامع ترمذی جو ہے جلد دوم صفحہ 730 حدیث نمبر 1702، اور ان میں باب قائم کیا ہوا ہے المناقب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں سب باب قائم کیا ہوا ہے مناقب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، اسی قسم کی حدیث المستدرک میں بھی موجود ہے، جلد چہارم صفحہ 324 حدیث نمبر 780، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ باب اس میں قائم ہے کتاب صحابہ کرام کی معرفت کا بیان۔ اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے افضل ہیں۔ ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں جو امام حسن رضی تعالیٰ اور امام حسین رضی تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو جنت کے پھول کہا گیا۔ میں جو اب حدیث بتا رہا ہوں جو امام حسین رضی تعالیٰ کی شہادت کی حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ کو سے روایت ہے اس حدیث کی۔ اب دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ وہ بیوی ہیں جو ہماری ماں ہیں، جو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ کی شہادت تک زندہ تھی، اور دیکھیں کہ انہی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہی کو بتائی گئی کہ ان کو پتہ تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زندہ ہوں گی۔ تو یہ حدیث سنیے اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم المستدرک کی ہے، امام حاکم کی اس کی حدیث ہے، اور جلد نمبر 6 میں یعنی، اور جو صفحہ نمبر ہے 468 469، حدیث نمبر ہے 8202، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ اس میں کتاب کا ہے خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹے، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر سو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی پریشان تھے، لیکن اب کی بار پہلے سے کچھ کم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو یعنی بار بار چوم رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کہاں سے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ یہ عراق کا وہ مقام ہے جہاں پر حسین رضی تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل امین سے کہا کہ جس جگہ حسین رضی تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا مجھے اس زمین کی مٹی اور دکھاؤ۔ یہ مٹی اسی کربلا کی مٹی ہے، اسی مقام یعنی کربلا کے مقام کی مٹی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کو غور سے سنیے کہ یہ کسی اور بیوی کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت نہیں بیان ہوا، اور نہ یہ خواب دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب بھی اس وقت دکھایا گیا جب ان کو بی بی سلمہ کے رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اس وقت تک زندہ ہوں گے جب امام حسین رضی تعالیٰ کی شہادت ہو جائے گی۔ اس کا ایک ثبوت اور دوسری حدیث ہے
جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں جو ہے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ 721 ہے، حدیث نمبر 1706 ہے۔ اس میں باب کام کیا ہوا ہے المناقب، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ اس نے یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر انور گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شرکت کر کے آ رہا ہوں۔ اب ایک یہ حدیث دیکھیں، پہلی وہ ایک حدیث بیان کی جس میں بتا دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، بلکہ اور بھی کہیں روایت ملتی ہے جس میں وہ شیشی جو ان کو ملی تھی نا، وہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شیشی انہی کے پاس موجود تھی۔ اور جب یہ واقعہ ہوا رات کو خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرد آلود ہیں اور سر وغیرہ، اور انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی شہادت میں شرکت کر کے آ رہا ہوں، تو پھر انہوں نے وہ شیشی کو دیکھا تو شیشی جو ہے وہ خون، مٹی جو ہے وہ خون آلود ہو گئی تھی ساری مٹی۔ تو یہ خواب دیکھے کہ امام جو کہتے ہیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں سمجھتے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے ایک پہلے ایک پروگرام کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ شہید ہونے والے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہید کو مردہ مت بولو زندہ ہیں، تو امام الانبیاء جو ہیں وہ تمام کے امتی جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، اور تو ہمارے نبی نوز باللہ کیا زندہ نہیں ہوں گے؟ تو وہ بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے وہاں پہ کربلا کے مقام پہ گئے، ان کی شہادت میں شرکت کی، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خواب میں آ کے بتا دیا کہ میں ان کی شہادت میں شرکت کر کے آ رہا ہوں۔ اب ایک اس واقعے سے آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے ہیں، ان کے رفقار شہید ہوئے ہیں، اور یہ سب اسلام کے لیے اپنا سر قلم کروا لیا، لیکن اپنا سر نہیں جھکایا یزید کے سامنے، یزید اور اس کے لشکر کے سامنے۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کو جھکا لیا، سر قلم ہو گیا، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا وہ یزید کے سامنے، اپنا سر قلم کروا لیا، لیکن یزید کے سامنے، ان کے سامنے جو ہے اپنا سر نہیں جھکایا۔ یہ ایک اور حدیث ہے جو المستدرک کی ہے، جلد ششم ہے، اور 467 اور 468 اس کا پیج نمبر ہے، حدیث نمبر 8201 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، روایت ہے، کتاب جو اس میں قائم ہے خوابوں کی تعبیروں کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری غبار آلود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے اور اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں حسین رضی تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں سارا دن اس خوف کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ میں نے جب معلومات جمع کی تو پتہ چلا کہ ایک روز قبل حضرت حسین اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تمام حدیثیں میں نے آپ کے بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سیاست کی بھی حدیث ہے، المستدرک کی بھی حدیث ہے، اس میں ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کے متعلق مستند احادیث ہیں یہ۔ اب اس احادیث کے بعد اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ یزید جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کہیں یا اس کو کہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، اور ہمارے نبی اس شہادت میں شریک ہو کے آ رہے ہیں۔ اب جب جس شہادت میں ہمارے نبی شریک ہو کے آ رہے ہیں اور جن کی شہادت کے لیے وہ گئے ہیں، تو آپ بتائیں ان شہیدوں کا رتبہ کتنا بڑا ہے، اور جو اس کے اگینسٹ میں ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، تو وہ کیا صحیح لوگ ہوں گے؟ کیا ان کو رضی اللہ کہنا چاہیے؟ لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ گو ہے، کیونکہ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر کلمہ گو کو جو ہے نا جنت ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں حدیث موجود ہے کہ کلمہ گو کو حدیث ملے گی، اس نے شرک نہ کیا ہو،
اب ایک بات بتائیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اور یہاں تو نواز رسول کو شہید کیا گیا، آل رسول کو شہید کیا گیا. بتاؤ کس کا قتل ہوا ہے؟ انسانیت کا قتل ہوا ہے. کس کا قتل ہوا ہے؟ جس میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر اس کے بعد بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ بخش کے لیے دعا کے لیے بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کو معاف بھی کر دے، اور یا ان کو، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے. وہ تو بھائی یہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. ایک اور حدیث ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں آپ کو ابھی بیان کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جلد 2 میں صفحہ نمبر 662 ہے، حدیث نمبر 1524 ہے. کتاب المغازی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں. حضرت ابو ذرا بن عمر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے. اس میں سب باب قائم کیا گیا ہے حجۃ الوداع کے بیان میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت جریر بن عبداللہ سے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرا دو تاکہ میری بات سنیں. پھر فرمایا لوگوں میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر بن جاؤ. اب یہ دیکھیے، یہ حدیث آپ کو کلیئر کر رہی ہے کہ ہم اس مستند حدیث جو کہ بخاری شریف کی ہے، اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمارے پیرنٹس میں کافر نہ ہو جانا. اب ایک بات بتائیں، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو جس نے شہید کیا یا کروایا، ان کی تمام آل رشتہ داروں کو جو شہید کیا اور کروایا گیا، اب اس حدیث کے مطابق اس پہ آپ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ حدیث تو کلیئر ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے یہ حدیث کہ کسی مسلمان کو کافر ہو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر ہو جاتے ہیں. جب امام حسین جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، ان کو شہید کر دیا، ان کی آل کو شہید کر دیا، ان کے رشتہ داروں کو شہید کر دیا، تو جو شہید کرنے والے ہیں، اب یہ بتائیے کہ ان کو آپ کیا بولیں گے؟ آپ اس حدیث کے مطابق تو کافر ہو جاتے ہیں. آپ فتویٰ دیں اس بات پہ. بلکہ تو آپ تو دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آپ. ذاکر نائک جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. Yazid, may Allah be pleased with him. اور دوسرے جو انجینئر صاحب ہیں جو ذاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی، میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اس وقت اللہ کی حجت ہے دنیا پہ، لیکن پیغمبر نہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے خیالات ملتے ہیں نا، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے جتنے اولیاء اللہ کو اور یہ دوسرے ہیں، سب کو زندہ نہیں سمجھتے لوگ. خیالات ان سے ملتے ہیں. لیکن یہ بات تو سوچنا چاہیے، اس حدیث کو تو جب مانو کہ وہ شہید مارنے والا کافر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہو، اب ان کے لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے. اور مجھے بتاؤ کیسے معاف کر سکتا ہے بھائی انجینئر صاحب، وہ کیسے معاف کر سکتا ہے ان کو؟ تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا، کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا. اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا. کیونکہ اس حدیث کے مطابق تو وہ کافر ہو چکا ہے، تو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، آپ اس بات کو کہ یزید کو ہو سکتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اور بھائی کیا کافروں کو جنت مل سکتی ہے؟ یہ بات بتائیں آپ. کافروں کو جنت مل جائے گی؟ اور یہاں تو منافقوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ تم ان کے قبر پہ نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو ہیں. اور آپ کافروں کو کہہ رہے ہو کہ آپ کافر کو سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے.
آپ سوچنی چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 32 میں فرما رہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اب بتائیں، امام حسین ان کی آل کا جو شہید کیا گیا ہے، میں قتل کا الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، شہید جو کیا گیا ہے، آپ بتائیں، تو اس کے باوجود وہاں تو ایک انسان کا قتل، یہاں تو پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور پوری رشتہ داروں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، تو ساری انسانیت کا قتل تو دور کی بات ہے، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں امام حسین سے اور حسین مجھ سے ہے۔ ابھی اس حدیث کے کو بھی غور کر لیں، اس کے باوجود بھی آپ یزید کو رضی تعالیٰ عنہ کہیں گے، ذاکر نائک صاحب آپ رضی تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی حدیث لے کر آ گئے؟ اور آپ نے واقعے پہ غور نہیں کیا کہ وہ جو سیاستہ میں یہ حدیث موجود نہیں، المستدرک میں یہ حدیث موجود نہیں، امام غزالی نے وہ حدیث بتائی ہے قسطنطنیہ کو جو پہلا حملہ کرے گا تو وہ جو ہے جنت کی بشارت دی انہوں نے۔ او بھائی، جنت کی بشارت تو پہلے اس حملے میں ہے، تو پہلا حملہ تو یزید نے نہیں کیا، یزید نے پتہ نہیں بعد میں جا کے پہلا حملہ، تو وہ کہتے ہیں کہ 5-6 سال کا تھا یزید، تو اس وقت پہلا حملہ ہوا تھا۔ تو اب اس بات کو غور کرو کہ آپ اس ایک حدیث کو پکڑ کے اور اس کو لے کر اس کو رضی تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حدیث جو ہے غزالی نے بیان کی ہے اور دوسرے سیاستہ میں موجود نہیں، المستدرک میں موجود نہیں ہے، دوسرے تفسیر میں موجود نہیں، کہیں پہ موجود نہیں ہے، اور اس کی بیس بنا کر کیوں آپ نے نرم گوشہ رکھا ہوا ہے؟ اس لیے اس کو تلاش کر کے یہ حدیث نکالی ہے کہ قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا اور قسطنطنیہ پہ جو پہلے حملہ کرے گا، اور بھائی قسطنطنیہ پہ تو پہلے حملہ ہی نہیں کیا اس نے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میں رضی تعالیٰ کہوں گا۔ آپ نے اس کی صفائی بھی پیش کی بعد میں کہ میں اس لیے کیا کہ یہ حدیث ہو، میں تو ریفرنس دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں ریفرنس دیتا ہوں۔ اور بھائی آپ کو یہ ریفرنس نظر نہیں آیا صحیح بخاری کی کہ ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر نہ ہو جاؤ؟ تو انہوں نے امام حسین کا قتل کیا بھائی، ان کی پوری رشتہ داروں کو آل کا ختم کیا، صرف زین العابدین، اس امام زین العابدین بچے جو اس غزوہ میں جہاد میں وہاں پہ نہیں گئے تھے، اور حسن مسنہ بچے جو امام حسن رضی تعالیٰ کے، انہوں نے تو پوری امام آل رسول کو شہید کر دیا گیا وہاں پہ۔ اگر یہ دونوں بچے تو آج سید، اللہ تعالیٰ نے تو خیر رکھنا تھا، تو وہ انہوں نے 2 امام حسین سے اور امام حسن سے ایک عالم سے محفوظ رہے۔ آج انہی کے عالم سے لوگ آگے ہیں، آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں نا، ان کے عالم سے جو آگے بزرگ آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، امامت دی ہے، جو ان بزرگ بنایا ہے، اولیاء اللہ بنایا ہے، ان کو تو خیر مانتے ہی نہیں نا۔ یہ انجینئر بھی اسی وجہ سے تو آپ کو فیور دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، لیکن ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی جو ایک دوسرے کا قتل کر کے کافر نہ ہو جائے۔ ان کے یزید کے لیے گرم نرم گوشہ رکھا ہوا ہے اپنا، اور اس انجینئر کو اس کے لیے گرم نرم گوشہ رکھا ہوا ہے جس نے رضی تعالیٰ کہہ دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ انعام والوں کے راستے پہ چلو۔ انعام والے راستے پہ ہم نہیں ہیں، انعام والے لوگوں کے راستے پہ نہیں ہیں۔ جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، حضرت علم کا دروازہ ہے، تو اس دروازے کو تو کوئی نہیں پکڑا ہوا، صرف کہتے ضرور ہیں لوگ، اور اس کے بعد اس دروازے سے جو راستے آ رہے ہیں اس دروازے تک وہ امام حسن امام حسین کے تو یہ دو راستے ہیں، امام حسن امام حسین رضی تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، اور کہتے ہیں جو امام ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ امام حسین سے کس طرح انہوں نے سینے پہ لگا کے پیار کر کے کہا، اس کے باوجود بھی ان کو شہید کرنے والوں کو رضی تعالیٰ کہتے ہیں۔ او بھائی، انعام والوں کے راستے پہ چلنا ہے، انعام والوں کے راستے،
جو آپ لوگوں کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہو نا، وہ انعام والوں کے راستے نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، سورہ فاتحہ میں انعام والوں کے راستے پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو جن پہ انعام ہوا۔ انعام کیا ہے؟ انعام آپ سورۃ الکہف کی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں تو آپ کو انعام سمجھ آ جائے گا جو انبیاء کرام کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، معجزات کے طور پہ عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں انعام کیا ہے، وہ علم ہے۔ آپ اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں نا، ہم نے بھی پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ لیا، یہ کر لیا، آپ نے بھی پڑھا، رٹے لگا لیا، سب نے پڑھ لیا اور یاد کر لیا سب کچھ۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذہن بہت تیز دیا تو یاد زیادہ ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو عالم بنا لیتے ہیں۔ عالم وہ نہیں ہے جو یاد کر کے اور اپنے علم حاصل کر لیں اور پڑھ کے علم حاصل کر لیں، وہ عالم نہیں ہے۔ وہ پروفیسر ہو سکتے ہیں، ٹیچر ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے۔ عالم کون ہے؟ اس واقعے کو پڑھ لیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ان کے صحابی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کو ناراض ہو گیا، اللہ اس عطاب آیا، انہیں فرشتوں کو بھیج دیا، انہوں نے کہا تجھ سے بڑا عالم وہاں پہ ملے گا جو آگے سمندر کے کنارے پہ۔ اب آپ بتائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ چلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے بھائی، میں تو پیغمبر ہوں اس وقت، تو وہاں جو پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو پڑھیں، اور خضر علیہ السلام جو ہے نا کے پاس جو علم ہے وہ کتابوں کا علم ہے، وہ حدیثوں کا علم ہے، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کو سب علم ہے، یہ کتابوں کا سب کو علم ہے، لیکن پڑھ لکھ کے نہیں ہوا۔ لیکن جو علم بتایا جا رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، وہ علم تو دیکھو کون سا ہے۔ وہ کشتی پہ چھیڑ ڈال لیں، حضرت خضر علیہ السلام بچے کا سر جدا کر دیتے ہیں، وہ دیوار گرتی ہوئی کو جوڑ دیتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے ان کے پاس؟ غیب کا علم، اللہ کی طرف سے علم لدنی کہلاتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس علم کو بڑا عالم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے بڑا عالم وہ ہے۔ وہ کون سا علم اللہ دے رہا ہے؟ غیب کا علم دے رہا ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دیا۔ اچھا، اب سارے پیغمبروں کے امام کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے پاس جو علم ہے جس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں غیب کا علم، تو ان کے پاس جو علم ہے وہ ان سب کے سے زیادہ ہے۔ اچھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم، تو اللہ کو ناراض ہو گئے۔ لیکن حجت الوداع کے موقع پہ پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شاعر ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کو علم کا شاعر بنایا نا، تبھی اللہ کو غصہ نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے حبیب کو علم کا شاعر بنایا، یعنی سارا علم عطا فرمایا۔ تو علم کون سا ہے جو خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں؟ یہ والا علم، یہ علم تو ہے ہی ہے، لیکن وہ کون سا علم ہے جو غیب کا علم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علم کا شہر میں ہوں، حضرت علم کا دروازہ ہے۔ اب علم تو دیکھیں نا کون سا علم ہے یہ۔ ہم اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا، لکھ لیا، دیکھ لیا، حدیثوں کی کتاب پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا، یاد کر لیا ہم نے سب کچھ، ہم عالم بن گئے؟ ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم وہی ہے جس پہ اللہ کی مہربانی ہے، جس پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ بار بار ہر رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں یہ دعا ہے، اس میں ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ہمیں ان کے راستے پہ بچا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اب انعام والا راستہ انبیاء کرام کے بعد کیا رک گیا؟ وہ رکا نہیں ہے، وہ جاری ہے ابھی تک، وہ کرامتوں کی صورت میں جاری ہے۔ آج جو ہے نا بہت سارے لوگ میڈیا بیٹھ کے ان کرامتوں کو کہتے ہیں کہ سب غلط ہے، لیکن اگر آپ کی آنکھ روشن ہو جائے نا اور آپ کا دل روشن ہو جائے، آنکھیں پتہ لگ جائے گا کہ انعام کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی تھوڑی خضر علیہ السلام نے بچے کو سر تن سے جدا کر دیا، وہ انعام بھی تو تھا جو ان کو پتہ تھا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر سر جدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی جانتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوگا انہوں نے سر کو جدا۔ تو جو انبیاء کرام ہیں، جو کچھ ہے، وہ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اس طرح اولیاء اللہ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ذکر کیا، تو
کو نہ غم ہے نہ کوئی خوف ہے. یہ اولیاء اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ دے رہا ہے نا, اللہ پیدا کر رہا ہے. کس کی حال سے؟ امام حسن امام حسین کی حال سے پیدا کر رہا ہے. آپ لوگ ان کے راستے کو چھڑوا رہے ہیں, اس راستے کو چھڑوا کے غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم پہ نہیں کر رہے, غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. یہ غلط باتیں کر کے اور غلط چیزیں بتا کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر کے اور ہم سب کا ایمان خراب کر کے دوسری سائڈ پہ لے جا رہے ہیں. ہمارے دلوں سے ہمارے جان سے عشق رسول چھین رہے ہیں. ہمارے دلوں سے ہماری جان سے عشق امام حسین امام حسن امام حضرت علی کرم اللہ کا عشق. او بھائی, جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تو ایمان مکمل ہوگا. اب ہمارے پیارے نبی سمجھتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. تو بھائی آپ کیسا عشق ہوگا کہ جب آپ نبی سے کیسا عشق ہے جس کے شہید کرنے والوں کو, ان کے نواسے کے شہید کرنے والوں کو کہتے ہو رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے عقیدہ ہم سے چھین لیا جا رہا ہے, ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جا رہا ہے اور غلط مطلب نکال کے غلط راستہ دکھا کے اور ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے. یا اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچا لے, یا اللہ ہم سے اس تمام گمراہی سے بچا لے, ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. اللہ ان کے راستے پہ رکھ جن پہ تیرا انعام ہوا, ان کے راستے سے بچا لیے جن پہ تیرا غضب ہوا. یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں سچا عاشق حضرت علی کرم الوجہ بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں سچا عاشق امام حسن امام حسین حضرت بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل میں ان پنجتن پاک کی محبت عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. اللہ بچا لے اللہ میں گناہ سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرۃ. Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اس وقت اللہ کی حجت ہیں دنیا پہ, لیکن پیغمبر نہیں, غلطی ان سے ہو سکتی ہے اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں. تو میں نے یزید کو دوزخی نہیں کہا, کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا. اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.